سنو غور سے بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ فاروق کا لفظ لگتا ہے, فاروق کا لقب. عمر فاروق, عمر فاروق کیوں؟ اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا علم اس اعتبار سے نہیں تھا جیسا ہمارا آپ کا حال ہے کہ ایک کتاب کو ذہانت سے دماغ سے یاد کر لیتے ہیں اور پھر حوالے دے دے کر بتا دیتے ہیں فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے. ان کا علم ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں تو بڑا عالم سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ معلومات ہو, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا علم ایسا تھا کہ ان کا علم ایک حلال اور جائز, حلال اور جائز اور ایک نفع کی چیز کے بھی مفاسد, اس کے نقصانات حضرت عمر کو دکھلاتا تھا اور نظر آتا تھا ان کو. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. حضرت عمر کا علم ایسا تھا کہ ایک حلال اور نفع کی چیز, حلال اور نفع کی چیز, اس کے نقصانات حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کرتے تھے. اس کے نقصانات حضرت عمر دیکھا کرتے تھے. ایسا حضرت عمر کا علم تھا. بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تمام اہل زمین کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, تمام اہل زمین کا, پوری دنیا کے علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صرف حضرت عمر کا علم ایک پلڑے میں ہو تو حضرت عمر کا علم جھک جائے گا اور بھاری پڑ جائے گا حضرت عمر کا علم سارے علماء کے علم کے مقابلے میں. ایسے عمر کا علم, ایسا حضرت عمر کا علم. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا علم اس بات کو واضح کر دیتا تھا, کھول دیتا تھا کہ کیا چیز مناسب ہے, کیا چیز نامناسب ہے. 20 سے زیادہ موافقات عمر ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے کہنے کے مطابق, حضرت عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے حکم نازل کیا. میں نے عرض کیا نا کہ عمر فاروق صحیح غلط, مناسب نامناسب, مفید اور مضر, نقصان اور نفع دینے والی شکلوں کو تقسیم کرنا. آج کے زمانے میں بھی بات یہی ہے کہ جو آدمی علم کو اللہ کے تعلق کے ذریعے حاصل کرے گا وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے گا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم علم حاصل کر رہے ہو تقوی کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس علم کے ذریعے تمہیں امتیازی شان دے گا. اور اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہے تو یہ تو اس علم پر عمل نہ ہوگا, یہ لوگ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے علم کے ذریعے دنیا حاصل کریں گے. سنو توجہ سے بات. آپ نے فرمایا ہر امت میں ایک ملہم ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح بات الہام کی جاتی ہے, اور میری امت کا ملہم اور میری امت کا محدث عمر ہے. عمر رضی اللہ عنہ دیکھا شراب حلال ہے, جائز ہے, سب پیتے ہیں پلاتے ہیں. تمام صحابہ کی تقریبات میں شراب چلتی تھی. چند صحابہ ہیں جو شراب نہیں پیتے تھے, وہ بھی اپنی طبیعت کی وجہ سے, لیکن عام طور سے شراب پی جاتی تھی. حضرت عمر نے آ کر کیا کہ اے رسول اللہ شراب حرام کرا دیجیے, شراب حرام کرا دیجیے. اے عمر میں کیسے حرام کرا دوں اس چیز کو, اللہ نے جس کو حلال کیا ہے, اللہ نے جس کو
حلال کیا میں کیسے حرام کرا دوں؟ کہ نہیں جی شراب حرام کرا دیجیے. کہ عمر میں کیسے حرام کروں اس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ کہ اس کا شراب کے نشے کی وجہ سے اور اس کو پینے کے بعد اس کا دماغ پر اثر باقی رہ جاتا ہے نشے کا، اس سے نمازیں خراب ہو رہی ہیں. دیکھو میری بات توجہ سے سننا، آج بھی یہی بات ہے. ہر وہ چیز جس سے نمازیں، عبادت، ذکر اور تلاوت اور یہاں تک کہ علم کے حاصل کرنے میں جو چیزیں غفلت پیدا کریں ان سے بچنا آج بھی اسی طرح ضروری ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور عبادات میں صفت احسان اور اللہ کا دھیان باقی رکھنے کے لیے. ان چیزوں سے آج بھی اس طرح بچنا ضروری ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ شراب کا پینا جائز ہے اور حلال ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب حلال ہے تو پیو. یہ دیکھ رہے اس حلال کے نقصانات کیا ہیں، اس حلال کے نقصانات کیا ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو علم حاصل کر لیتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حرام چیز اس کے فائدے کیا ہیں، ایک حرام چیز کے فائدے کیا ہیں. دلائل تلاش کریں گے، کوشش کریں گے کہیں سے کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسا ثبوت مل جائے جس سے یہ حرام چیز حلال ہو جائے، حرام چیز حلال ہو جائے، تاکہ عام مسلمانوں کو سہولت ہو جائے. لوگ سہولت کے لیے نقصان کی چیزوں کو جائز کرنے اور حلال کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں علم یہ تھا دور صحابہ میں کہ وہ علم سے کہتے تھے کہ وہ ایک حلال چیز کے مفاسد کے نقصانات کو دیکھ کر چاہتے تھے کہ یہ چیز حرام ہو جائے. چنانچہ عرض کیا کہ شراب حرام کرا دیجیے. لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگ نشے میں کسی کو نقصان کر دیتے ہیں. ادھر حضرت عمر کی چاہت ہوئی، ادھر آسمان کا حکم آ گیا کہ شراب حرام. ایسے ہی پردے کا حکم نازل کرائیے. اے عمر اللہ نے حکم نہیں دیا، میں کیسے حکم دوں پردے کا؟ کہ نہیں جی پردہ ہونا چاہیے. معاشرے میں غلط قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، منافقین، فاسق فاجر قسم کے لوگ. آپ کے ازواج مطہرات سامنے ہوتی ہیں، اچھا نہیں لگتا. بدکار قسم کے لوگ عورتوں کو دیکھیں، اللہ سے کہیے کہ پردہ نازل کر دیں. حضرت فرماتے ہیں یہ میں کہہ کے وہاں سے ہٹا نہیں تھا کہ آسمان سے حکم آ گیا عورتوں کے لیے پردہ کرنے کا. میں نے عرض کیا کہ علم تو عالم کی زندگی کو جاہل کی زندگی کے مقابلے میں بالکل ایسا ممتاز کر دے گا کہ اس کی عملی زندگی سے لوگ علم حاصل کریں گے. اب تو سارے علم کتابوں میں ہے، دور نبوت میں، دور صحابہ میں، دور خلافت میں علم کتابوں میں نہیں تھا. علم کتابوں میں نہیں تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے استاد سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. قلم، کاغذ، دوات کچھ ساتھ نہیں ہوتا تھا. ساری احادیث اپنے استاد سے سنتے اور ایک حدیث کا متن، ایک حدیث کا مضمون، ایک حدیث کا الفاظ اور اس حدیث کی سند کس سے حدیث مروی ہے کچھ نہیں لکھتے تھے. کیونکہ
علم کے باقی رہنے کے لیے دو شرطیں ہیں. علم کے باقی رہنے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو جس حدیث کو سنو اس پر عمل کر لو، کیونکہ اللہ اکبر، جب بیواؤں پر، یتیموں پر اور پریشان حال لوگوں پر وہ مال خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے جس مال سے اللہ کو نفرت ہے، تو جس علم پر عمل کیا جائے گا اور دوسروں کو پہنچایا جائے گا اس علم میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے. اگر مال کو اس کے مصرف پر خرچ کیا جائے، اگر مال کو اس کے مصرف پر، مال اگر خرچ کیا جائے اس کے مصرف پر، جہاں مال خرچ کرنے کا حکم ہے، اگر مال وہاں خرچ کیا جائے تو اللہ مال اور دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو مال سے نفرت ہے. ارے سنو تو صحیح، اللہ کو دنیا مبغوض ہے، دین محبوب ہے. دنیا سے نفرت اور دین سے محبت. تو وہ دنیا جو اللہ کو مبغوض ہے، جب وہ دنیا اپنے مصرف پر خرچ کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور دے دیتے ہیں خوش ہو کر. تو اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ جو علم اللہ کو محبوب ہے، اگر اس علم کو اس کے مصرف پر رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو اللہ کی طرف سے علم کتنا زیادہ ملے گا. میں نے عرض کیا کہ اللہ سے علم کے لینے کا اصل ذریعہ یہ تھا کہ تم جو سنو اس پر عمل کر لو، جو سنو اس پر عمل کر لو تو علم باقی رہے گا. جو سنو اس پر عمل کر لو تو علم باقی رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو علم حاصل کرو اس کو دوسروں تک پہنچا دو، اس کو دوسروں تک پہنچا دو. تبلیغ اور تعمیل، تبلیغ اور تعمیل، عمل کرنا اور دوسروں کو پہنچانا، اس سے بڑھ کر علم کے محفوظ ہونے اور بڑھنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی. اگر علم حاصل کر کے دوسروں تک نہیں پہنچاتا تو یہ علم ایسے ضائع ہو جائے گا جیسے آدمی مال حاصل کر لے لیکن اس مال کو ورثہ پر اور اس مال کو ان پر خرچ نہ کرے جن کا اس کے ذمہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے مال کو چھین لیتے ہیں. ارے سنو تو صحیح. ایسے ہی علم بھی بڑھتا ہے اس علم کو دوسروں پر خرچ کرنے سے. اس لیے کہ جب ورثہ کو مال، جب ورثہ تک مال کو پہنچانے سے مال میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس علم کو مجھ تک پہنچانے سے اللہ کی طرف سے علم میں کتنا اضافہ ہوگا. میں نے عرض کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث لکھتے نہیں تھے. ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کیا فائدہ آپ کے درس میں آنے سے، کیا فائدہ آپ کے درس میں آنے سے، آپ کچھ لکھتے نہیں. امام آپ کے استاد احادیث بیان کرتے ہیں متن کے ساتھ اور حدیث کی تشریح کرتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں لکھتے، کیا فائدہ اس؟ وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. کوئی جواب نہیں دیتے. ایک عرصہ گزر گیا ایسے ہی. چنانچہ ایک دن ان کے ساتھیوں نے انہیں گھیر لیا اور یہ کہا کہ اچھا آج بتاؤ آپ نے کیا سیکھا. سب کتابیں لے کر، ہاتھ میں کاپیاں لے کر کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. اس لیے کہ علم تو صرف وہ ہے جو مومن کے اپنے اندر اتر جائے اور عمل سے وہ ظاہر ہو جائے. جو کتابوں میں علم ہے وہ تو کتاب سے کتاب میں نقل ہوا ہے، کتاب سے کتاب میں منتقل ہوا ہے. کتاب سے کتاب لکھ دی، ایک کتاب میں سے لے کر دوسری کتاب لکھ دی، اس کتاب سے ایک اور کتاب لکھ دی، اس کا حوالے دے دیا. اس کو لوگ سمجھتے ہم بھی عالم ہیں، کتاب لکھ دی. اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی
حدیثیں اپنے استاد سے سنی تھی، ان ساری احادیث کے متن کو بیان کرنا پڑھنا شروع کر دیا، اور ہر حدیث کی سند جس طرح استاد سے سنی تھی سب بیان کر، ایک حدیث نہیں چھوڑی، ایک حدیث نہیں، سب بیان کر۔ لوگوں نے امتحان لینے کے لیے اور ان کو پھنسانے کے لیے اور لاجواب کرنے کے لیے ایک حدیث کی غلط سند بیان کی کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، امام صاحب نے سن کر کہا کہ نہیں، یہ سند حدیث کی نہیں ہے، یہ سند حدیث کی نہیں ہے، تم غلط بیان کر رہے ہو۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم کا تعلق تو عبادت اور تقوی سے ہے، علم کا تعلق عمل سے ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور اپنے اعضاء کو اللہ کے ذکر پر اور اپنے اعضاء کو اللہ کی یاد میں استعمال کرو، اس لیے کہ جو اعضاء گناہ میں استعمال ہوتے ہیں وہ علم کے لیے استعمال نہیں ہوتے، جو راستے گندگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ اچھے کام کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں انسان کے اعضاء، دایاں ہاتھ اچھے کام کے لیے، بایاں ہاتھ استنجے کے لیے، اس طرح اللہ نے تقسیم کیا ہے بدن کو، دو ہی ہاتھ ہیں صرف، ایک اچھے کاموں کے لیے، ایک برے کاموں کے لیے۔ دیکھو دوسرے، جب آنکھ، کان، زبان، یہ تین اعضاء خاص طور پر گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو پھر علم اس راستے سے نہیں آتا، اور یہی تین راستے علم کا حاصل ہونے کے ہیں، دل تک بات پہنچنے کے لیے یہی تین راستے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، کا علم حاصل کرو اللہ کے تعلق سے، 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 وہ اعمال کرو جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، وہ اعمال کرو جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اس لیے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا علم یہ تو ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا، اور دل کا علم اس کو نفع دے گا، دل کا علم اس کو نفع دے گا۔ میرے دوستوں عزیزوں، علم کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالنا ہے، اس لیے کہ امت اس جہالت میں پڑ گئی کہ امت نے ہر چیز کو علم سمجھ لیا۔ کو اچھی طرح یاد رکھو، علم صرف اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ علم اور فن، علم اور فن، ان دونوں میں اس زمانے کے جاہلوں نے ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق ختم کر دیا۔ کہتے ہیں یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم ہے۔ ارے سنو تو صحیح، اس زمانے کے جاہلوں نے کوشش کی اور بڑی کوشش کی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا کہ اے مسلمانوں، صرف قرآن حدیث علم نہیں ہے، بلکہ سائنس ہے، ڈاکٹری ہے، بزنس ہے، مختلف قسم کی زراعت، مختلف قسم کی دنیا کی مختلف کانوں میں اور مختلف زمین کی جو ہے سطح میں اتر کر مختلف چیزوں کی ریسرچ اور تحقیقات، یہ سب علم ہے، یہ سب علم ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ جو لگا مسلمانوں کو
جس میں غیر کامیاب ہو گئے اور مسلمان بہک گیا، مسلمان بہک گیا اور غیر کامیاب ہو گئے، وہ سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا کہ صرف قرآن حدیث علم نہیں ہے، بلکہ کائنات کے مختلف شکلوں میں ریسرچ اور کائنات کی مختلف شکلوں میں تحقیق کرنا یہ بھی علم ہے۔ ہم گزر رہے تھے ایک علاقے سے، وہاں دیکھا تو ایک بڑی لمبی چوڑی عمارت تھی، بہت دور تک اس کی باؤنڈری، اس کی دیوار پر حدیثیں لکھی ہوئی تھی علم سے متعلق، جتنی بھی کے فضائل اور احادیث ہے وہ دیوار کے اوپر بڑی خوبصورت انداز سے لکھی ہوئی تھی۔ ہم دیکھتے رہے، بہت لمبی دیوار تھی، اس کی باؤنڈری۔ یہ کیا ہے؟ مدرسہ ہے؟ دینی مدرسہ ہے کہ نہیں؟ جی دینی مدرسہ تو ہمارے ملک میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہنے گے جی یہ تو یونیورسٹی ہے۔ کیا ہے؟ یونیورسٹی ہے۔ کہ نہیں بھائی، اس میں تو ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں علم سے متعلق، کہ جی ہاں اس لیے تو لکھی ہیں، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے۔ اچھا، کیا مسلمان پلٹ کر قارون کے مزاج کی طرف جا رہا ہے؟ قارون نے اس زمانے کے اعتبار سے اپنے تجربات اور اپنی مادی شکلوں کو استعمال کر کے جو مال کمایا تھا، قارون نے اس زمانے کی مادی شکلوں کو استعمال کر کے جو مال کمایا تھا، قارون یہ کہتا تھا کہ میرے پاس ایک علم ہے، میرے پاس ایک علم ہے جس سے میں نے یہ مال حاصل کیا ہے، میرے پاس ایک علم ہے جس سے میں نے یہ مال حاصل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، علم یہ نہیں، یہ تیرے پاس ہے، علم وہ ہے جو ہم لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو کھیل رہے، دھیان سے سنو بس، علم ہے جو ہم لے کر آئے اللہ کی طرف سے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ یہ جھگڑا ہر زمانے میں کفار اور انبیاء کے درمیان رہا ہے، کفار اور انبیاء علیہ السلام کہتے تھے علم وہ ہے جو ہم لائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا اپنے بات کو، میں جو علم لے کر آیا ہوں وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من علم ما لم یاتک، حالانکہ باپ آزر وزیر تھا، باپ آزر وزیر تھا، لیکن صاحب کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ کے پاس جو وزارت کا علم ہے یہ جہل ہے، یہ جہل ہے۔ لوگ وکالت، وزارت، تجارت، سیاست، سائنس، اس سب کو علم سمجھ کر اور اس خیال سے پڑھتے ہیں کہ دیکھو اللہ ہمیں اس سے بھی اجر دیں گے، اللہ اس سے بھی ہمیں اجر دیں گے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کفار، سارے اعدائے اسلام، ہر زمانے کی قومیں جو اللہ کے غیر کی پوجا میں لگی رہتی تھی، ان سب کے پاس بھی علم تھا، انہیں بھی کامیاب ہونا چاہیے تھا اس علم سے، لیکن ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو یہ سمجھایا، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ علم وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، دنیا کے مختلف چیزوں پر تجربہ کر کے ان سے منافع حاصل کرنا یہ علم نہیں ہے۔ کیونکہ بہت آسان بات ہے سمجھنا کہ سارا علم صرف قبر کے 3 سوالات سے متعلق ہے۔ 3 سوال قبر میں ہوں گے، 3 سوال قبر میں ہر ایک سے ہوں گے۔ رب کون ہے؟ ربوبیت کا علم، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ شریعت کا علم، اس کو دوسرا سوال ہوگا دین کیا ہے؟ دین کا سوال
یہ شریعت کا علم ہے. اور تیسرا سوال ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو یا نہیں. بس یہ اتباع سنت ہے. جو شخص دنیا میں ان تین چیزوں پر عمل کر کے گیا ہے، قبر میں وہ جواب صحیح دے دے گا. قبر میں جواب صحیح دے دے گا. اور جو چیز ان تین سوال سے متعلق نہیں ہے وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے. بس اس پر فیصلہ کرنا بہت آسان ہے کہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے تجارت میں کیا بزنس کیا، آپ نے زراعت میں کتنی زمینیں تیار کی. بالکل نہیں، کیونکہ جو چیز علم نہیں اس کو قبر میں سوال نہیں. جو چیز علم نہیں اس کو قبر میں سوال بھی نہیں. قبر میں سوال صرف علم کے بارے میں ہے. ربوبیت کا علم، شریعت کا علم، سنت کا علم. فرماتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. جتنے بھی اللہ مجھے معاف فرمائے پی ایچ ڈی کر کے جائیں گے نا، یہ بھی کہہ دیں گے ہاں لا ادری، ہم نہیں جانتے. کیوں؟ تم سے دنیا میں بہت جانتے تھے، خوب بیان کرتے تھے، خوب حوالے دیتے تھے، اب کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے کہ قبر میں زبان یقین اور عمل پر چلے گی. یقین اور عمل پر چلے گی، معلومات پر قبر میں زبان نہیں چلے گی. آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی زبان پر مہر لگا دیں گے اور سارے اعضاء سے براہ راست کارگزاری سنیں گے. وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے. اس لیے بات سب کے ذہن میں رہے کہ جنت کا درجہ علم سے نہیں ملے گا. جنت کا درجہ علم سے نہیں ملے گا. اگر یوں سوچ کر بھی زیادہ معلومات حاصل کرے کہ جتنا علم زیادہ ہوگا جنت میں اتنا اونچا درجہ ہوگا، یہ بھی کہیں نہیں ملے گا. اس لیے کہ اگر علم برائے علم ہوتا پھر تو جنت کا درجہ بڑھ جاتا. علم برائے علم ہے نہیں، علم برائے عمل ہے. اس لیے جنت کا داخلہ تو اللہ کے فضل سے ہوگا. صحیح حدیث ہے، جنت کا داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، لیکن درجہ عمل کے بقدر ہوگا. درجہ عمل کے بقدر. داخلہ عمل سے نہیں ہوگا، داخلہ فضل سے ہوگا اور درجہ عمل سے ہوگا. درجہ عمل سے ہوگا. یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جتنا بڑا عالم اس کا درجہ جنت میں اتنا اونچا ہو. یہ نہیں ہوگا. چونکہ مرنے کے بعد علم کے بارے میں سوال ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد عمل کے بارے میں سوال ہے. مرنے کے بعد عمل کے بارے میں سوال ہے. کس سے پلنے کا یقین لے کر آئے ہو، عمل کیا کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پہچانے گا جو جتنا زیادہ اتباع سنت پر ہوگا. جس کی ظاہری زندگی خلاف سنت ہے وہ قبر میں آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے. کیونکہ وہاں علم پر سوال، علم پر جواب نہیں دیا جائے گا. وہاں جو جواب دیا جائے گا عمل پر دیا جائے گا. میں نے عرض کیا کہ امت اس جہالت کی شکار ہوئی کہ وہ سمجھے کہ جو چیز سیکھی جائے وہ علم ہے. جو چیز سیکھی جائے، حالانکہ کتنی صاف بات ہے کہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. تو قارون نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک علم ہے جس سے میں نے یہ دنیا بنائی ہے اور یہ دنیا جمع کی ہے. ان کے مقابلے میں اللہ نے قرآن میں علماء انہیں کہا جنہوں نے عمل پر ملنے والے اجر کو قارون کی مالیت کے مقابلے میں بہتر کہا. یہاں سے معلوم ہوا کہ علماء کون ہیں. یہاں معلوم ہوا کہ علماء کون ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وقال الذین اوتوا العلم، علماء نے کہا کہ عمل پر ملنے والا اجر قارون کی مالیت سے بہتر ہے. کہا ویلکم، ارے ہلاکت ہو تمہاری.
اللہ کی طرف سے عمل پر ملنے والا اجر یہ قانون کی مالیت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، امت اس جہالت کی شکار ہو چکی کہ وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی دنیا کے فنون کو علم کا درجہ، علم کا اجر، علم کا احتساب دنیا کے فنون میں کرنے لگی ہے۔ ہم سمجھتے تھے وزارت زراعت، تجارت، ڈاکٹری، یہ جتنے بھی دنیا پھیلے ہوئے فنون ہیں اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے۔ آپ بتائیے اگر ڈاکٹر کو سورہ فاتحہ نہیں آتی تو آپ عالم کہیں گے جاہل کہیں گے؟ کتنا بھی بڑا فنکار ہو لیکن آپ عالم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ علم صرف اس بات کی تحقیق کا نام ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔